آج کی ویڈیو میں ہم لبرلزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر لبرل ایک ایسے شخص کو سمجھا جاتا ہے جو مذہب بیزار ہو، جو شراب پیتا ہو، رقص اور موسیقی کا قائل ہو، جنسی بے راہروی کا شکار ہو اور مقدس ہستیوں اور مقدس کتابوں کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے بارے میں کھلا ذہن رکھتا ہو۔ یہ ہے وہ لبرل کی تعریف جو ملک پاکستان یا مملکت خدا داد کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور وہ لبرل کو پھر اسی نقطہ نظر اور اسی انداز سے لیتے ہیں۔ حالانکہ لبرل پولیٹیکل اکانومی یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک مختلف طرز کی ٹرم ہے، جس کی نشانیاں یا خد و خال جو نمایاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ لبرل کون ہوتا ہے۔ لبرل کے جو فیچرز ہیں وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے، لبرل شہری حقوق کا تحفظ کرتا ہے، لبرل آزادی اظہار کا قائل ہوتا ہے، مذہبی آزادی کا قائل ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات فری ٹریڈ یعنی آزاد تجارت کا قائل۔ یہ وہ فیچرز ہیں جو بھی شخص ان چیزوں کا قائل ہوگا وہ لبرل کہلائے گا۔ لبرل بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب 15ویں، 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے فروغ پایا تو اس کے نتیجے میں وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے آنے سے وہاں پر سرمایہ دار اور تاجر طبقہ جو تھا وہ طاقتور ہو گیا، اور اس طبقے نے اپنا ہولڈ قائم رکھنے کے لیے جو اس کے مد مقابل جو طاقت میں تھا اور اس وقت حکمران بھی تھا وہ جاگیردار طبقہ، بادشاہت اور چرچ تھا۔ لہٰذا سرمایہ داروں اور تاجروں کی بادشاہوں، جاگیرداروں اور چرچ کے خلاف ایک چپکلی شروع ہوئی اور اس کو مات دینے کے لیے سٹرگل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے تصورات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے لبرلزم کا جو تصور ہے وہ ہمیں جان لاک کے ہاں ملتا ہے، جس نے یہ بتایا کہ انسان کو زندہ رہنے، آزاد سوچنے اور خوشی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی جائیداد بنانے کا مکمل حق حاصل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے فرد کی آزادی کا جو تصور تھا وہ ابھرا۔ یہ وہ خیالات ہیں جنہوں نے آگے چل کر امریکن ریولوشنز اور فرینچ ریولوشن کی بنیاد رکھی، اور فیوڈلزم اور چرچ کو پیچھے دھکیلنے میں ایک کردار ادا کیا۔ اور پھر 19ویں صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یورپ کے اندر اور شمالی اور جنوبی امریکہ کے اندر لبرل سٹیٹس قائم ہوتی ہیں۔ لبرل سٹیٹس بنیادی طور پر ایک فلاحی ریاست کا تصور دیتی ہیں جو سرمایہ دارانہ یعنی کیپٹلزم جو اکانومی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، فری اور آزاد تجارت کی حق میں ہوتا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ ہے اس کو کاروبار کے اندر یا ٹریڈ کے اندر انٹرونشن کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بالکل مد مقابل ایک اور تصور سوشلزم کا موجود ہے جو پلینڈ اکانومی کا قائل ہے۔ سوشلسٹ لبرلسٹوں کے شدید خلاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیپٹلزم کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشلسٹ جو ہیں وہ کمیونزم یا سوشلسٹ اکانومی یا پلینڈ اکانومی کے قائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کے درمیان ایک طرح کا تضاد موجود ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔